الله عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. تم اداس ہونا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا کہ میں کیا کروں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے نا کوئی بھی راستہ. تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ اتنی بڑی دنیا میں نے اللہ سے بس ایک چیز ہی تو مانگا ہے، پھر اللہ مجھے اس چیز سے نوازتا کیوں نہیں؟ کیوں اس چیز کے لیے اللہ میری اتنی آزمائشیں لے رہا ہے؟ جانتے ہو اللہ تمہیں اس بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور جو بھی مانگو پورے یقین سے مانگو. جب تم دعاؤں میں یقین اور مشکلات میں صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی. جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی تم پالو گے. اگر تمہارے من میں یہ سوالات آ رہا ہے کہ میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، ذکر و وظائف کی بھی کوئی حد نہیں، پھر بھی اللہ میری آزمائش ختم کیوں نہیں کر رہا اور نہ ہی میرے ان گنت سوالوں کا کوئی جواب دے رہا؟ جانتے ہو امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے. تم صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو وہاں بھی جہاں لا حاصل کو کھو دینے کا خوف ہو. پھر دیکھنا اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازوں کو کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے. وہ تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کو خوب جانتا ہے. اللہ نے دعا کا راستہ دکھایا ہے نا تمہیں، تو پھر یقین رکھو کہ دعا قبول ہوگی. یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں. وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجھل کر دیا تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ. وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں. فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں. جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے. جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سے بھی سن لیتا ہے. تو پھر کیا ہوا ایسا جو تمہیں مانگنے سے روک رہا ہے، تمہارے یقین و توکل کو کمزور کر رہا ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے نا، اس سے بہتر اس دل کا حال بھلا اور کون جان سکتا ہے. تم اللہ پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح. تمہاری ایک دعا تمہارے اور موضوع کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے. تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی صلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا، دعاؤں کا، توکل اور تمہارے انتظار کا، برداشت کا. اور یہ امتحان سہنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنے دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے اور طویل انتظار دل کو تھکا دیتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا. غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا. تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے. یہ آزمائش تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا. اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا. سورہ طٰ کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے اور اللہ کو ہر انکہی بات کا علم ہے. اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے. وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا. وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے. اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے. آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مدد کا کہا تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا
کہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ کیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے۔ یہ کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر کہیں خاموش ہو جائے گی۔ جانتے ہو صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر بھی نہیں۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے غم دور کر دے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، بلکہ اپنے معاملات کا مشورہ ان کے ساتھ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزہ ہوا کرتے ہیں اور آزمائشیں اپنے خوبصورت رنگ چھوڑ جاتی ہے۔ بس توکل، یقین، صبر اور عبادت کا ہاتھ تھام لو اور خاموشی سے معجزے کا انتظار کرو۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہوں، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہوں، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دو، اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ وہ تمہارے دل کی حالات سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہوا تو ہر چیز مل جائے گی۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رہو، مطمئن ہو جائے کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، اور انسان اپنی حالت کو اس طرح کر لیتا ہے جیسے ویران صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہو۔ یاد رکھو کہ آزمائش اللہ کے پیارے بندوں پر ہی آتے ہیں۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ محض ایک آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو اس لیے آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرتا ہے کہ میں ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس یقین رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس تکلیف میں ڈالا ہے وہی آپ کو اس سے بھی نکالے گا۔ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، اور آپ کے رب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي